شیخ آباد کے عہد امریکہ کے حوالے کر دو، تم چاہے 12 چنار کی پیسے ان کے حوالے کر دو، تم اپنی ساری فوج کو نیٹو افواج کی نگرانی کے لیے معمور کر دو، یا نیٹو افواج کو اپنے سارے کے سارے رستے ان کے حوالے کر دو، اپنی ایٹمی اثاثے ان کی نگرانی کے اوپر امریکہ کو چاہے تم معمور کر دو، اور چاہے مسلمان بھائیوں کو امریکہ کے حوالے کر دو، اور چاہے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کو ان کے تسلط میں دے دو۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے چاہے تم ان کی ملت کو اختیار کر لو۔ آج یوتھ فورس کا اپنا کارکن ہونے کے ناطے میں تم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تمہیں اتنا شوق ہے ان کو راضی کرنے کا، چاہے یہودی اور نصرانی ہو جاؤ، ہماری جان چھوڑ دو۔ یہ کوئی بات ہے؟ کبھی اپنے عہدے ان کے حوالے کر دیے، کبھی اپنا مال ان کے حوالے کر دیا، اب سب سے زیادہ انسان کی عزت ہوتی ہے ان کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، آج وہ بھی ان کے حوالے کر دی۔ حضرت آقا کے زمانے میں جس وقت یہودی گنڈے اپنی ملت کی بیٹی کی عزت کے در پہ ہو گئے، حضرت آقا نے اس کی بھی عزت کو بچایا تھا اور کہا تھا کہ تم مدینہ میں رہنے والی ہے بیٹی، تم یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو۔ آج ہمارا وزیر اعظم اپنے آپ کو سید زادہ بھی کہتا ہے، آج ہمارا وزیر خارجہ اپنے آپ کو سید زادہ بھی کہتا ہے، اور جو اپنے آپ کو سید زادے کہنے والوں، تمہارے نانا نے یہودی کی بیٹی کی عزت کو بھی بچایا تھا، آج تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ اپنی مسلمان ملت کی بیٹی کو اور پاکستان کی بیٹی کو نصرانیوں کے چنگل سے چھڑا سکو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قانون کا ایک علاج، قانون کا ایک علاج، قانون کا ایک علاج، عافیہ سے رشتہ کیا، عافیہ سے رشتہ کیا، ہونا یہ چاہیے تھا اگر تم سید زادے ہو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کرتے، اس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک سے باہر نکالتے۔ امریکہ کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا، امریکہ کو یہ وارننگ دی جائے تمہاری نیٹو سپلائی لائن کاٹ دی جائے گی اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ کو رہا کروائیں گے، لیکن ان کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز نہیں، یہ ڈاکٹر عافیہ کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے سامنے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ سب اقتدار کے بھوکے ہیں، اقتدار کے لالچ میں اپنے آقا کی، اپنے اس امریکہ آقا کی ماتھے کے اوپر ایک شکن کو کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ مسلمانوں آج بھی دیکھ لو، پاکستان کی حکومت کوئی احتجاج نہیں کر رہی، آج بھی ہم عوام نکل کر اپنی بہن کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یہ سارے واقعات ان کی پیچھے ایک مکمل تاریخ موجود ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم محمدی کلچر کو اپنائیں، ہم حضرت آقا کی سیرت کے ساتھ اپنے تمسک کو اپنائیں، ہم اپنی چہرے محمد عربی کی طرح بنا لیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، پھر انشاءاللہ ملک میں بھی تبدیلی آئے گی۔ لیکن اسی طرح تقریریں کرتے رہے، حکمرانوں کو بولتے رہے، گھر جا کے پھر وہی روٹین، کاروبار میں جا کے پھر وہی روٹین، پھر کچھ نہیں ہونے والا، پھر یہ بیٹی نہیں، پھر تمہاری اور میری بیٹیاں بھی ان کے حوالے ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جو علامہ صاحب نے جس کی نشاندہی کی، ان کو یاد ہوگا، تمہیں بھی یاد ہوگا، اگر سری نگر میں آج مساجد کو بند کیا گیا، میں اس کی ایک وجہ سمجھتا ہوں، جس وقت امریکی اہلکاروں نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا تھا، ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، اس وقت بادشاہی مسجد کی اذان کو بند کیا گیا تھا، اس وقت بادشاہی مسجد کے اندر اذان کو موقوف کیا گیا تھا کہ نصرانی آئے ہیں، ہمارے آقا آئے ہیں، اگر انہوں نے اذان کی اتنی اونچی آواز کو سنا ان کے دل دہل جائیں گے، اذان کو موقوف کیا جائے۔ اور جس وقت ایک ایٹمی طاقت کے ملک میں اس کی مسلمان غیرت حکومت اپنے ملک کی بڑی سے بہت بڑی مسجد کی اذان کو بند کرے گی، پھر ہندو خلوں کو بھی یہ ترغیب ہوگی ان کی مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ یہ سارے کے سارے بے حمیت ہیں۔
یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے جب ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے ملک کا مسلمان وزیر اعلیٰ جو کہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ بھی کہتا ہے، جس وقت جامع مسجد محمد رسول اللہ کو شہید کروائے گا پھر غیروں کو بھی یہ جرأت ہوگی کہ مسجدوں کو تالے لگائے جائیں، لیکن انشاءاللہ محمد عربی کے غلام جب تک زندہ رہیں گے مسجدوں کے تحفظ کی خاطر، اپنی بہنوں کی عزت کے تحفظ کی خاطر انشاءاللہ میدان عمل میں آتے رہیں گے، شرم خبیث جماعت شریف جماعت شریف، اے شرم اور خبیث